ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اور ذکر کیسے کرنا ہے؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ آپ کھڑے ہوئے ہیں تب بھی، بیٹھے ہیں تب بھی، آپ لیٹے ہیں تب بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ اور اسی لیے اسلام نے ہمارے ہر کام کرنے سے پہلے اور کام کرنے کے بعد ایک دعا بتائی ہے، تاکہ ہماری زبان ہر حال میں اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ہم سونے لگتے ہیں تو اللہ کی دعا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ سو کر اٹھتے ہیں تو دعا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے دعا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ بازار میں داخل ہوتے وقت، سفر کرتے ہوئے، گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے، یعنی کہ زندگی کے ہر موڑ پہ اسلام نے ہمیں دعا سکھائی ہے، جو کہ اللہ کا ذکر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف 4 اذکار کی بات کریں گے، اور ان 4 اذکار کے اجر و ثواب کے بارے میں بات کریں۔ ان 4 اذکار کا اجر و ثواب سن کے آپ حیران ہو جائیں گے اور پھر پریشان بھی ہوں گے کہ میں اور آپ ہم کتنے نادان ہیں کہ ہم ابھی تک اجر و ثواب کے اتنے بڑے بڑے ذخائر سے محروم رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل نہ کر کے، چھوٹے چھوٹے ذکر نہ کر کے۔ پہلا ذکر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کرتا ہے، سبحان اللہ کا ذکر کرتا ہے 100 مرتبہ، اللہ رب العزت اسے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ مطلب کیا ہوا؟ سبحان اللہ، ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب مل گیا۔ اب ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ اس وقت ایک غلام آزاد کرنے میں کتنا سرمایہ خرچ ہوتا تھا، کتنا پیسہ لگتا تھا۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ دوسرا چھوٹا سا ذکر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی ہے جو 100 گھوڑے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے؟ پھر فرمایا کہ جو 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کو 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب ایک گھوڑے کی قیمت ذرا سوچ لیں کتنی ہے۔ ایک دفعہ الحمدللہ کہا، ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا۔ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا تو 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور تیسرا ذکر، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ جتنا 100 اونٹ، اور صرف خالی اونٹ نہیں، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں بما ساز و سامان صدقہ کیا جاتا ہے۔ ایک شخص ہے جو 100 اونٹ بما ساز و سامان کے، ساز و سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، جتنا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے والے کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔
اب اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے؟ اور چوتھا ذکر، جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے؟ یہ سنیں اور ذرا امیجن کریں کہ کتنا اجر و ثواب ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اس کا فاصلہ 500 میل مسافت کے برابر ہے۔ مثلا 500 میل آپ نے سفر کیا، جتنا وہ فاصلہ بنتا ہے زمین و آسمان کا اتنا فاصلہ ہے۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کی نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر اب تک ہم اس اجر و ثواب سے محروم تھے تو یہ ہماری محرومی نہیں ہے، یہ ہماری نادانی نہیں ہے، یہ اللہ اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم آج تک اس اجر و ثواب کے ذخیرے سے محروم رہے ہیں تو یہ اللہ سے دوری ہے، اللہ کے دین سے دوری ہے۔ دوستو ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہمارا رب کتنا بڑا رحمان ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے ہماری نجات کے لیے وہ چاہتا ہے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور جنت میں ہمارے درجات بلند ہوں، اس لیے چھوٹے چھوٹے بہانے بنائے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے جملے یہ اللہ نے بہانہ بنایا ہے۔ اور امت محمدیہ کے لوگوں یہ بہانہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جملے پڑھو، یہ چھوٹے چھوٹے جملوں کا ذکر کرو، اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ قیامت والے دن جنت میں تمہارے درجات اس طرح بلند ہوں گے۔ اللہ بہت بڑا مہربان ہے، بہت بڑا رحیم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ لیکن دوستو یہ ہماری اللہ سے ناشکری ہے، یہ ہماری ناشکری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم ان اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر پاتے یہ چھوٹے چھوٹے ذکر کر کے، تو پھر ہماری محرومی کوئی اور چیز دور نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس اجر و ثواب سے محروم نہ رکھے، ہمیں یہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔